کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رزق صرف محنت اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو کم محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس بہت زیادہ رزق ہے، یا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں؟ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ اب اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس تشخیص ہوا اور وہ چند دنوں یا چند لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں ہیں بلکہ آپ کے تابع دار اور فرمانبردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا اور باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے بدخماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچ سکیں۔ یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور منضبط یعنی آرگنائزڈ ہے اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نپا تلا رزق مل رہا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، مگر جب یکلخت وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو 3 کام کرے۔ اول، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ دوم، جن کو کم یا نپا تلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے، نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو چھپر پھاڑ رزق مل رہا ہے۔ یہ سب رزاق کی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید وہی جانے۔ سوم، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کریں۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے۔ نانا، نانی، دادا، دادی، بہنیں اور بھائی ہیں۔ اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے ہیں جیسے خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، چچی وغیرہ۔ پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکینوں لاچار لوگ۔ یقین رکھیں کہ جب بہت سے دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، جس کی ٹھنڈی پھوار اس کی زندگی کو گلشن بنا دے گی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق صرف محنت اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے، رزق اللہ کی دین ہے اور یہ ہماری قسمت پر بھی منحصر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اس سے شاید کسی اور کی زندگی بدل جائے۔